ذکر ولا تقعدوا مت بیٹھو لیکن یہ صراط کسی بھی راستے میں سے لوگوں کو ڈراتے رہو اور اللہ کے راستے سے روکو منا بنا دیا کا مت کرو اللہ کے راستے میں کبھی تلاش کرو مت کرو جب تھے تم چھوڑو اللہ نے تمہیں خوب پھیلایا کثیر دیا جان گئے کیسے تنہاتے یا ان ہر کے سر آگے تک دے اس کی جگہ اگر ایک گروہ کو ایمان لایا جس چیز کے لیے جو چیز میں لایا ہوں اور ایک گروہ نہیں مانتے تو صبر کرو جب فیصلہ کرے گا خیر ہوگا پاگل ملو کہا سرداروں نے جماعت کے جو مستقبل تھے ان کی قوم تھی تو ہم تو یہ نکال دیں گے شہر اور مومنوں کو جو پہلے ساتھ ایماندار کے تھے اپنی بستی یہ مدینے سے نکال دیں اور نہ توحید اس لفظ کو جو ہی اچھی طرح سے سمجھ تفسیر کبیر روح المعانی ابو شہید قرطبی معالم التنزیل وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں خاصی بات اس لفظ سے تو بغیر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے علم میں سے تھے پھر نکلے اور قوم کہتی ہے کہ تم ہم میں پھر واپس لوٹ آئے حالانکہ پیغمبر کے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں صرف کفر کرتا صحیح دنیا کا کام تو جہاں تین تفسیریں منسوخ ایک یہ کہ توحید میں تغلیباً کا کہ آخر ان کے ساتھی جو تھے وہ تو پہلے کافر تھے نا یہ خود نہیں تو توحید میں تغلیب میں تو ایک تو دوسرے پر بھی تو آبا غین آبا ایک آبا قوم شمسین ایک شمس قمر عمر ایک ابو بکر ایک عمر تو تغلیب میں تو ایک کو دوسرے پر غالب کیا جاتا ہے یہاں پہ خاصی جمع دوسری بات اور تو معنی ہوتے لتعید اور لتفسیر سواد کے ساتھ سارا الہ آ گیا تو مانا لتعید لتفسیر کی ملتنا تم ہماری ملت میں آ جاؤ تیسری تفسیر کہ جب تک انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری تبلیغ تھی کہ لوگوں نے خیال کیا اب ہم سے کٹے تو یہ عورت کا لفظ اپنے ذہن کے متعلق کر رہی تو کیسے پہلے خوشی کرتے ہیں فرمایا اگر سے ہم اس کو ناپسند کریں ہم نے تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مانگا ہدنا سرنا کی ملت ہے تمہاری ملت میں آگے تو ہم نے تو بڑا نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم گیا کہ مائل ہوں آئیں تمہاری ملت میں مگر یہ کہ رب کیا ہے وہ ہمارا رب سے تو ہمارا مقابلہ نہیں وقت رب نہ کل میں اور پروردگار ہم نے کس کا توقل کیا کھول حقیقت کھول ہمارے قوم کے درمیان ہر سیزن کا خیر ہوتا ہے پہلے تو شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی اب وقال الذین کفروا من قوم شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں جو کافر تھی انہوں نے کہا اپنے کافروں کو دھمکی دے لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو تم نقصان اٹھا اس کے دو مطلب لیتے ایک یہ مطلب نقصان دیں کہ باپ دادے کا سیدھا چھوڑ دیں گے غلط راستے پر چل دیں گے تمہیں نقصان دیکھ رسمی دھمکی ہے کہ اگر تم چلے گے تو پھر ہم تمہارے ساتھ لیتے ہیں دیکھیں گے کیا کرتے تب پکڑا ہم کو رجتا ہے جہاں رجتا ہے آگے سہا کو لفظ دیا ہے تب ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے بیگانی جیسے اتحیات میں ہم گئے وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقریر کأنہم مخففہ من المثقلہ کأنہم گویا کہ لم یغنوا غنیا یغنا سمعا غنیا بالمکان جب ٹھہرا کسی جگہ غنا یغنی ضربا نا غنیا یغنا سمعا
اب جو امان یہ ہوں گے کہ کلم جگنو کیا کأنہم لم یقیموا فیہا ایسی دار کا لفظ منت ہو ایسے ختم گیا گھروں میں کبھی مقیم ہی نہیں رہے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی انہوں نے ستارا فتولی عنہم. ابھی بات گزری کہ جیسے ماں کے قائل عام بات تھی وہ حقیقت پر حمل کرے. فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ. نصیب بھی کر چکا ہوں وکیف آسا احزن من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا نہیں بھیجے ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اس بستی کے باشندوں کو باسا اور ضرا تاکہ وہ عاجزی اور جاری کریں. پھر بدل دی ہم نے تکلیف کی جگہ الحسنہ راحت حتی افو یہاں تک کہ وہ بڑھے. اور کہا انہوں نے تاکید سے پہنچی ہمارے آبا کو ذرہ اور شرہ. بس پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور وہ شعور نہیں رکھتے. اور اگر بے شک اہل قرآ ایمان لاتے اور ڈرتے رہتے البتہ ہم کھول دیتے ان پر برکتیں آسمان اور زمین. اور لیکن انہوں نے تکذیب کی بس پکڑا ہم نے ان کو بسبب غصے کے تھے وہ کماتے. کیا پس امن میں ہے بستیوں والے ان اس سے کیا ان کے پاس باسنا عذاب ہمارا رات کو اور وہ سوئے ہوئے ہو. کیا اور امن میں ہے آل قرا اس سے کہ آئے ان کے پاس گرفت ہماری روحن چاش کے وقت اور وہ کھیل رہے ہیں. کیا تک وہ امن میں ہے اللہ کی تدبیر سے فلا یامن ہو فصلی امن میں ہوتا اللہ کی تدبیر سے نہیں امن میں ہوتی القوم الخاسرون مگر وہ قوم جس نے نقصان اٹھایا. ربط پہلے آپ نے چند واقعات قدر تفصیل سے سنے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت شعیب علیہ السلام تک ان کے مومن ساتھیوں کا بھی اور مد مقابل میں کافروں اور مکذبین. ان تفصیلی واقعات کے بعد آگے اجمالاً ذکر ہے کہ اور بھی بستیوں میں ہم نے پیغمبر تھے. یہ تو مشہور واقعات تھے اہم تھے ہم نے ذکر کیے. اور بھی ہم نے پیغمبر تھے. ان لوگوں کو ہم نے باسا اور ذرہ میں پکڑا نافرمانی کی ہم نے ان کو کہا. فرمایا ہم نے نہیں بھیجا کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے وہاں کے باشندوں کو باسا اور ذرہ میں پکڑا. علامہ اظہری رحم اللہ تعالی کے حوالے سے میں باسا اور ذرہ کا معنی عرض کرتا. کیوں ہم نے پکڑا تاکہ وہ عاجزی اور جاری. تذرع کے معنی ہوتے عاجزی کرنا جاری. لیکن لوگوں کی حالت بدلی. پھر ہم نے تکلیف کی جگہ راحت ہونے دی. امتحان تھا حتیٰ کہ آنکھوں بڑھ گئی مال کے لحاظ سے اولاد کے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے خوب بڑھ. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آبا کو تکلیف بھی پہنچی تھی راحت بھی پہنچی تھی. مطلب یہ کہ زمانے کے اتفاقات ایسا دنیا میں ہوتا رہتا. یہ نہ کیا انہوں نے کہ ان کو اپنے گناہوں اور اپنے بڑوں کے گناہوں کا نتیجہ سمجھا.
بس ہم نے ان کو اچانک پکڑا، کوئی علامت پہلے عذاب کی ظاہر نہ کی اور ان کو چھوڑ دیا۔ یہ رب تعالیٰ نے پہلے تفصیلاً پھر اجمالاً مجرم قوموں کی تباہی کا ذکر کر کے آگے فرماتے ہیں رب اہل قرى، یہ بستیوں میں رہنے والے ایمان لے آئے اور واتقوا الشرک والکفر، بعض نکال کے واتقوا المعاصی والآثام، اللہ کی نافرمانی سے بچ گئے، ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں، آسمان سے بارش برسے، زمین سے ان کے لیے سبزیاں، فصلیں، پھل وغیرہ پیدا، لیکن ان ظالموں نے تکذیب کی حق، ہم نے ان کو پکڑا ان کی کمائی کی وجہ سے۔ فرمایا کیا یہ اس وقت بستی والے امن میں ہیں؟ اس سے ان کے پاس ہمارا عذاب، ہماری گرفت پکڑ ہماری آئے رات کو اور وہ چھوڑ گئے، یا امن میں بستی والے ان کے پاس ہماری گرفت دوپہر کے وقت آئے اور وہ کھیل رہی ہیں، کیا اللہ کی تدبیر سے معمول ہے؟ مکر کے معنی کرتے ہیں صاحب خاموش، الحیلۃ الخفیۃ، مخفی ہیلا اور تدبیر۔ اگر یہ مخفی ہیلا اور تدبیر اچھے کام کے لیے ہو تو اچھی چیز ہے، برے کام کے لیے ہو تو بری چیز، اسی لیے یہ لفظ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی مخفی تدبیر کرنے والوں میں رب تعالیٰ سب سے بہتر، رب تعالیٰ تو اچھا ہی کرتا ہے، اور ان لوگوں نے جو مخفی تدبیر کی وہ اللہ کے پیغمبروں کو شہید کرنے کی، حق کو مٹانے کی، ان کا وہ حیلۃ الخفیہ وہ غلط چیز ہوتی ہے۔ فرمایا کیا امن نہیں اللہ کی تدبیر سے؟ بس اللہ کی تدبیر سے تو وہ قوم معمول ہوتی ہے، بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھانے والی۔ اولم یہدی، جہاں اور نہیں ہدایت ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث زمین سے من بعد آلہا، اس زمین کے پہلے باشندوں کے بعد، اس میں کہ اگر ہم چاہیں ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیں ان کے گناہوں کی وجہ اور مہر لگاتے ہم ان کے دلوں پر، فہم لا یسمعون، پس وہ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں، ہم ان کو بیان کرتے ہیں ہم تجھ پر ان کی خبروں میں سے بعض، اور البتہ تاکید سے آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر، پسنا سے وہ لوگ تاکہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کو وہ پہلے جھٹلا چکے۔ ایسے ہی مہر لگاتے اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں، اور نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی وعدہ، اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو البتہ نافرمان۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، پس ان لوگوں نے نشانیوں پر زیادتی کی، بس بہت ایسا تھا انجام فساد مچانے والا۔ اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون، بے شک میں رسول رب العالمین کی طرف حقیقت حقدار ہوں، اس کا کہنا کروں اللہ تعالیٰ پر مگر حق، تحقیق سے لایا میں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل۔ کہا اس نے اگر ہے تو لایا نشانی، بس لے آؤ تو اگر ہے تو سچ کہنے والوں میں سال کا آسا ہو، پر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا لاٹھی اپنی، بس اچانک وہ ثعبان الاژدہا کی مبین سے، اور نکالا اپنا ہاتھ، بس اچانک وہ سفید تھا للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ رب مجرم قوموں کی تفصیلی ہلاکت اور اجمالی ہلاکت کے بعد اب فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان پہلے لوگوں کے واقعات عبرتی ہدایت نہیں ہے، ان کو پہلے وہ تباہ ہوئے
ان کو کوئی ہدایت نصیب نہیں کہ واقعات سنتے ہی پڑھتے ہی اور ہدایت ان سے حاصل نہیں کرتے. کیا ہدایت نہیں ان لوگوں کو جو زمین کے وارث بنے پہلے لوگوں کے بعد کہ ہم اگر کہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کرتے ہلاک کر دیں یا کہ پہلے کو تباہ کریں تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے, ہدایت آنی چاہیے اور ہم مہر لگاتے ان کی دلوں. پہلے گزر چکے ختم اللہ تعالیٰ قلوبہم میں تفصیل کے ساتھ فہم لا یسمعون, بس یہ نہیں سنتے. اب اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ یہ جتنے مجرم لوگ ہی نہیں سنتے, لیکن آپ کو تفسیروں میں یہ ملے گا کبھی قوم لا یسمعون سماع تدبر, کسی میں سماع اتحاد, کسی میں سماع تفہم, کسی میں سماع انتفاع, کسی میں سماع قبول. تو نفی سماع کی نہیں بلکہ اس وقت سے زائد جو قبول, نصیحت حاصل کرنا, تدبر کرنا, سمجھنا, عبرت حاصل کرنا, اس کی نفی. تو وہ کافر جو ہے نہیں سنتے. ہر کوئی شخص یہ کہے گی میں قرآن کا خادم ہوں اور میں قرآن سناتا ہوں, کوئی کافر دنیا میں نہیں سنتا, اس کی نادانی ہے. تو قرآن تو حق ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فہم لا یسمعون کا یہ معنی کہ یہ کافر نہیں سنتے سماع تفہم, سماع تدبر, سماع قبول, سماع اتحاد, سماع انتفاع. کسی مفسر نے یہ لفظ نکالا کسی نے فرمایا یہ بستیاں ہیں ہم بیان کرتے تھے پر من انبایا من تبیضیہ, ان کی خبروں میں سے بعض خبریں ہم بیان کرتے اور ہم نے ویسے نہیں ہلاک کیا کہ بے خبری میں مارو نہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ, ان کے پاس رسول آئے ان کے واضح دلیلیں گئے. بس لوگ جو تھے انہوں نے ایمان نہ قبول کیا جس چیز کو پہلے جسلا چکے تھے, یعنی زید چیز جس کو پہلے جسلا چکے تھے آخر دم تک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے اعتماد تب اللہ علی قلوب المذکورین. اور ہم نے اپنے چیپٹر کا یہ کوئی وعدہ نہیں پایا. جب یہ ہلاک ہونے کے قریب آتے ہیں, تباہی قریب آتی ہے تو توبہ توبہ کرتے ہیں. پھر وَإِن یا کل میں مخفف ہے من المثقل, وَإِنَّهُ بعض ہوں ضمیر شان کی نکالتے اور بعض کہتے ہیں وَإِنَّا نا متکلم کی ضمیر اسم نکالتے. اور بے شک شان یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے اکثر کو البتہ نہ رب. یہ پہلے چند واقعات تفصیلاً پھر اجمالاً مجرم قوموں اور ان کی تباہی کے بیان کرنا ہے. آگے کئی رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے چل گئے. تفسیر فتح البیان وغیرہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقع قرآن پاک میں بکثرت بیان مختلف مقامات. اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کی سرزمین میں 5 قسم کے مذہب. ایک تھا مشرکین کا, وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہا ہے. مردم شماری کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ. دوسرے نمبر پر یہود. خیبر تو سبھی کا تھا, مدینہ طیبہ میں خاصی آبادی تھی, صدق میں, صحابہ میں, صادر خدا میں اور بہت سی. تو مردم شماری کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے یہود. تیسرے نمبر پر تھے نصارہ. نجران کا علاقہ کلیتاً ان کا تھا اور بھی بعض شہروں میں چند دانے چند افراد رہتے. چوتھا مذہب تھا تابعین. یہ تابعین جو تھے پہلے گزر چکا ہے
کہ آسمانی مذہب بھی مانتے تھے اور اس کے ساتھ کباطت پرستی بھی تھی۔ 5 نمبر پر تھے مجوسی، ان کی تعداد نسبتاً کم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس لیے بکثرت قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہود کی آبادی عرب میں زیادہ تھی، نمبر 2 پر، اور یہودی رہتے تھے اور ان کے واقعات کے مشرکین بھی سن کے ان یہود کی بھی اصلاح مقصود ہے کہ دیکھو یہ تمہارے بڑوں کے کیا تھا۔ پھر ماں باسنا من بعدہم، ان کی زمین اور رسل کی طرف جاتی ہے کہ ہم نے ان پہلے رسولوں کے بعد یہ ابھی جاءتہم رسولہم، ان رسل کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر یہ ابھی آ رہی ہیں انشاءاللہ کہ وہ 9 نشانیاں کون فرعون کی طرف اور اس کی جماعت کی طرف، لیکن انہوں نے ظلم کیا یعنی انکار کیا، زیادتی کی ان نشانیوں کی یعنی نہ مان۔ کیسا تھا انجام سکھا دیا۔ اب آگے پھر تفصیل شروع۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ جب تو کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام تھا ولید ابن مصعب ابن رزان، ولید اس کا نام تھا، بڑا چالاک ہوشیار مکار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون میں رسول رب العالمین، حقیقم انا حقیقم، میں زیادہ حقدار لائق اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ پر نہ کہوں مگر یہ نہیں ہے کہ میں نبی نہیں اور کہوں کہ میں نبی حاشا وکلا، اور تمہارے پاس واضح دلیل لایا۔ مطالبہ یہ ہے کہ ارسل معیہ بنی سے یہاں اصولاً 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو ہے رب تعالیٰ کی توحید، رب العالمین کا لفظ اس پر تھا۔ دوسری چیز رسالت، انی رسول۔ ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnas.com